پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں مہمان اختیار ولی خان صاحب ہیں، وزیر اعظم کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات اور نشریات پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں. شفیع جان صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے. ساتھ ساتھ ہم اپنے چونکہ رپورٹرز کے ساتھ اپڈیٹ بھی لے رہے ہیں، تو ابھی ہمارے پاس مظہر اقبال صاحب ہیں، قمر بٹ صاحب ہیں. مظہر اقبال صاحب ARY نیوز کے NA 129 کور کرنے والے کورسپونڈنٹ ہیں. مظہر صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں. مظہر صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور ٹرن آؤٹ جو ہے کیا کم تھا زیادہ تھا؟ لوگوں کی الیکشن کے اندر دلچسپی کتنی ہے؟ کیا دیکھا آج آپ نے سارا دن وہاں؟ جی دیکھیں، یہ قومی اسمبلی کا حلقہ 129 سابق گورنر پنجاب میاں محمد اظہر کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ٹکٹ دیا تھا مسلم لیگ نون نے حافظ میاں محمد نعمان کو، اور آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے چودھری ارسلان احمد، یہ بڑے کینڈیڈیٹ تھے. کچھ آزاد بھی تھے لیکن بڑا مارکا ان دونوں کے درمیان تھا. صبح 8 بجے پولنگ شروع ہوئی ہے لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر ٹرن آؤٹ تھا. ایک تو چھٹی کا دن تھا، زندہ دلانے لاہور آرام سے اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد ناشتہ کر کے تو دوپہر کے وقت تھوڑا سا گہما گہمی دیکھنے کو ملی ہے. پھر اس کے بعد کچھ 3 بجے کے بعد تھوڑا سا لوگ جو ہے اپنے کام کاج کر کے کچھ آئے ہیں، اور آخری وقت گھنٹہ جو تھا اس وقت کچھ رش دیکھنے کو ملا ہے. ضمنی الیکشن میں عموماً دلچسپی کم ہوتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ کم تھی، کیونکہ وہ جو شور و غل اور وہ جو الیکشن کا ایک ٹیمپو تھا وہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس الیکشن میں پہلے بھی اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی، پھر سیلاب کے باعث اس کو مؤخر کر دیا گیا تھا. تو ایک لمبی کمپین جو ہے وہ ہوئی ہے، تو لازمی بات ہے لمبی کمپین پراپر نہیں ہو سکی. اس کے بعد لوگوں کا جوش و خروش کم تھا. پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جو چودھری ارسلان احمد ہیں وہ میدان میں اترے ہیں، اور انہوں نے اس وقت وہ دوسرے نمبر پہ ہیں. پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون کے حافظ محمد نعمان ہیں، وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اب تک کے جو نتائج ہیں غیر سرکاری غیر حتمی. اچھا، یہ شہر کا میڈیاکر ایریے کا یہ الیکشن تھا. گلشن راوی، اپنا اس کے بعد اقبال ٹاؤن، سمنا آباد، کھاڑک نالا، پھر اس کے بعد یتیم خانہ، یہ علاقے تھے جہاں پر یہ الیکشن تھا. میڈیاکر یہ نہ تو پوش ایریے کا الیکشن تھا نہ غریب علاقے کا، درمیانے علاقے کے لوگ تھے. زیادہ تر اس علاقے میں ارائی برادری کا جو ہے وہ زور ہے. دونوں بڑے کینڈیڈیٹ جو تھے وہ ارائی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان مقابلے کی توقع کی جا رہی تھی. مقابلہ خاصا دلچسپ رہا لیکن ٹرن آؤٹ کم تھا. اس کی ایک تو ضمنی الیکشن میں کم ہوتا ہے لیکن لوگوں کا بس کوئی زیادہ وہ نہیں گہما انٹرسٹ نظر نہیں آیا آپ کو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. مذہب ہمارے ساتھ ہی رہیے. عبد القادر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو ہری پور کا الیکشن ہے یہ NA 18 کا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ تحریک انصاف نے ٹیکنیکلی بائیکاٹ کیا ہوا ہے. عمر ایوب صاحب اپنی جو بیگم ہیں ان کو یہاں پہ بطور کینڈیڈیٹ الیکشن لڑوا رہے ہیں. میری کچھ بات ہو رہی تھی وہاں پر، تو گراؤنڈ لیول پہ بھی ووٹر کنفیوزڈ ہے کہ بھائی بائیکاٹ ہے تو ہم ووٹ کیسے دیں. کیا ہے وہاں کا آج موڈ؟ سارے دن آپ وہاں سے کوریج کرتے رہیں. دیکھیں، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ جو بائیکاٹ کی کال دی گئی اور اپنے ووٹرز کو یہ کہا گیا کہ وہ ووٹنگ کے پروسیس سے دور رہیں تاکہ ایک میسج جائے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، وہ کہیں نہ کہیں صرف ان حلقوں تک نہیں رہا جہاں تک بائیکاٹ کیا گیا. وہ یہاں پر بھی NA 18 کے جو ووٹرز ہیں ان تک بھی وہ میسج جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک کمیونیکیٹ ہوا ہے اور لوگوں نے اپنا انٹرسٹ تھوڑا کم شو کیا ہے. ابھی میں جس حلقے میں موجود ہوں یہ ہری پور کا NA 18 حلقہ ہے جہاں پر مسلم لیگ نواز کے بابر نواز اور پی ٹی آئی کے جو عمر ایوب ہیں ان کی اہلیہ وہ کانٹیسٹ کر رہے تھے آپس میں، اور نیک ٹو نیک کمپٹیشن ابھی تک چل رہا ہے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر عمر ایوب صاحب نے بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ یہ حلقہ جیتا تھا، لیکن ابھی ایک نیک ٹو نیک کمپٹیشن چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ون سائیڈڈ کوئی مقابلہ چل رہا ہے. بہت تھن قسم کا مارجن ہے اس ٹائم. اگر میرے پاس جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ 50,000 کے قریب ہے تو دوسرا کینڈیڈیٹ 49 کے قریب پہنچا ہوا ہے. تو بہت تھن مارجن کے ساتھ یہ مقابلہ چل رہا ہے. جہاں تک بات ہے ٹرن آؤٹ کی، یہ واقعی ہم نے آج پورا دن دیکھا کہ بے شک ضمنی انتخاب بھی ہو لیکن روایتی طور پہ ضمنی انتخاب بھی ایک ایسا ماحول اختیار کر لیتے ہیں جہاں پر روایتی انداز میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑا ماحول ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے.
لیکن یہ گہما گہمی کا ایلیمنٹ پورا دن آج مسنگ رہا. خاص طور پہ خواتین ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بہت ہی کم رہا. صرف جو میل ووٹرز تھے وہ زیادہ تر پولنگ سٹیشنز کے باہر نظر آئے. وہ بھی دن بھر بہت کم تھا, لیکن شام کے آخری 1-2 گھنٹوں میں وہ تھوڑا بہت ٹرن آؤٹ زیادہ دیکھنے میں آیا. تو یہ کہیں نہ کہیں جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی تھی وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے بعد کیا بنے گا, چونکہ ابھی تک نتائج نہیں آئے. ابھی صرف 142 پولنگ اسٹیشن کے نتائج آئے ہیں, جبکہ اس حلقے میں 603 پولنگ اسٹیشن ہے. تو ابھی بڑی لمبی ریس باقی ہے. دونوں گھوڑے اس ریس کے جو ہیں وہ میدان میں ہیں, تو مقابلہ چلے گا, رات دیر تک نتائج آنے کا سلسلہ جاری رہے گا. اوور آل پرامن طریقے سے اس الیکشن کا انعقاد ہو پایا ہے. صحیح. قمر بٹ صاحب, فیصل آباد کی طرف ہم جاتے ہیں. 2 حلقے ہیں, NA 96, NA 104, اور بڑے ہم نے دلچسپ ویژولز دیکھے کیمپیننگ کے دور میں. یہ رانا ثناء اللہ صاحب, چودھری شیر علی, عابد شیر علی, یہ تو بڑے روایتی حریف ہے. کیا کیا نہیں کہا ان لوگوں نے ایک دوسرے کے بارے میں. مطلب جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر سنگین الزامات عابد شیر علی صاحب کی فیملی لگاتی ہے, وہ ساتھ بیٹھے ہیں, مذاق چل رہا ہے, وہ فیصل آبادی اسٹائل میں جھکتے لگ رہی ہیں. یہ تبدیلی بھی آئی ہے اس کیمپیننگ کے دوران. جی ماریا, بالکل یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کوئی اور رنگ دکھایا جا سکتا ہے. اس میں رانا ثناء اللہ جو ہے سب سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اس وقت بھی الزامات جو عائد کیے جاتے تھے. بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں آئے, تو اس کے بعد چودھری شیر علی کے دھڑے کے ساتھ ان کی جو سیاسی مخاصمت شروع ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو بے حد سنگین الزامات لگائے جاتے رہے. اور جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ فوٹیجز جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں, جس میں رانا ثناء اللہ چودھری شیر علی کے گھر گئے ہیں, وہاں ان سے بڑے خوشگوار موڈ میں ملاقات بھی ہوئی ہے. اور رانا ثناء اللہ نے اپنے داماد احمد شہریار جو PP 116 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ حمایت مانگی. اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ مجموعی طور پر 5 حلقے فیصل آباد میں ہیں جن میں آج پولنگ ہوئی ہے, جن میں NA 96 جڑاوالا تحصیل جڑاوالا کا حلقہ ہے, جہاں پہ طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے, جب ان کے مقابلے میں سابق MNA نواب شیر وسیر تھے جو 2024 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے اور جو ہار گئے تھے. اس دفعہ ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ آزاد امیدوار کھڑے ہو گئے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے خلاف. اس وقت اگر وہاں کی بات کی جائے تو وہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون کے امیدوار بلال بدر چودھری اب تک جو آنے والے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ہیں ان میں 15,000 ووٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں, جبکہ نواب شیر وسیر جو آزاد امیدوار ہیں وہ تقریباً 6 سے 7,000 ووٹ حاصل کر پائے ہیں. اسی طرح NA 104 یہ بھی بڑا اہم حلقہ ہے, جہاں راجہ ریاض سابق اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے صاحبزادے بیرسٹر دانیال احمد امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے, اور اس وقت وہ بڑے واضح برتری ان کو حاصل ہے. ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار تھے, لیکن راجہ دانیال جو ہیں ان کو اس وقت یہاں پر جن میں سے اب تک 100 سے زائد پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہوئے ہیں, ان کے مطابق راجہ دانیال 15 سے 16,000 ووٹ حاصل کر کے جو اس وقت پہلے نمبر پر ہیں, جبکہ دوسرے نمبر پر آزاد امیدوار عدنان جاوید ہیں جن کو 6 سے 7,000 ووٹ ابھی تک ملے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں. یہ PP 115 کی بات کی جائے تو یہاں پہ میاں طاہر جمیل جو ہے وہ کافی 2-3 الیکشن میں MPA منتخب ہے, جس کے بعد 2024 میں یہاں سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. PTI کے امیدوار یہاں سے کامیاب ہوئے تھے, شیخ شاہد جو نہل ہوئے ہیں, تو اب وہی میاں طاہر جمیل دوبارہ PP 115 سے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے, اور ان کو اس حلقے سے واضح برتری حاصل ہے. یہاں سے ان کو اب تک جو پولنگ اسٹیشن کے نتائج موصول ہوئے ہیں ان میں 7-8 ہزار ووٹوں کے ساتھ وہ آگے جا رہے ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں جو نمایاں امیدوار آزاد امیدوار محمد اصغر ہیں ان کو 2 سے 3 ہزار ووٹ ملے ہیں. PP 116 جہاں پہ رانا ثناء اللہ کے داماد احمد شہریار امیدوار ہیں, وہاں پہ ان کو جو ہے اس حوالے سے واضح برتری حاصل. اب تک جو پولنگ اسٹیشن کی جو رزلٹ موصول ہوئے ہیں ان میں ان کو اس وقت 10,000 سے زیادہ ووٹ لے کر وہ پہلے نمبر پہ ہیں, جبکہ آزاد امیدوار پیپلز پارٹی کے سابق MPA ملک اصغر علی کیسر 3 سے 4,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مظہر اقبال صاحب اور عبد القادر جو آج کے ووٹنگ ٹرینڈ تھے اس پہ گفتگو کرے تھے.